آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول۔ اور ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ محترم حضرات، جیسے ہی ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے اور یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے دستک دیتا ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برسات کی مینڈک کی طرح باہر نکلتے ہیں اور اس کے بعد پھر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنی چاہو نمازیں پڑھ لو، جتنا چاہو آپ عبادت کر لو، جتنا چاہو حج عمرہ کر لو، آپ جتنی چاہے اتنی زکوٰۃ ادا کر لو، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، تو پھر آپ کی عبادتیں، آپ کی تمام چیزیں آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ آج لوگ بھونکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سال بھر میں صرف 2 ہی عید ہے، اور جو آپ تیسری عید مناتے ہو جسے آپ جشن عید میلاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہو، یہ آپ کہاں سے لے کر کے آتے ہو اور یہ کیوں کہتے ہو؟ تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سال میں 2 ہی عید ہے، تو ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دو کہ سال بھر میں صرف 2 ہی عید ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں میں کہ سال بھر میں صرف 2 ہی عید نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں اس 2 عید کو چھوڑ کے اور کتنے ایام کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یوم الجمعۃ عید، یعنی جمعۃ المبارک کا دین عید کا دین ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہذہ الجمعۃ یعرضها علیک ربک عز وجل لتکون لکم عیدا، یعنی کہ یہ جمعۃ المبارک کا دین ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تاکہ آپ کے لیے یہ عید کا دن۔ اب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اور پھر کیونکہ سال بھر میں تقریباً جمعۃ المبارک کا دن نکل کر کے 52 آتا ہے، اس لیے حدیث مبارکہ میں سے سال بھر میں تقریباً 52 عیدیں مزید ثابت ہوئی۔ اب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ یوم عاشوراء کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان یوم عاشوراء یوم عید، یعنی عاشوراء کا دن بھی، بے شک یوم عاشوراء کا دن بھی عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم عرفہ اور ایام تشریق کو بھی عید کا دن قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام تشریق عید اہل الاسلام، یعنی کہ یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق اہل ایمان کے لیے عید کا دین ہے۔ اب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بلکہ نعمت ملنے کا دین بھی عید کا دین ہے۔ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید الاولین والآخرین وآیات منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، یعنی کہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کر وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قاسم نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمت اللہ، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نعمت کا مومنین پر احسان یاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور جب دسترخوان کی نعمت نازل ہونے پر اس دن کو جب عید منایا جائے اور اس دن کو عید قرار دیا جائے، تو اب ذرا یہ بتاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ملنے کا دن ہو، تو کیا اس دن عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، کیا وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے؟
جس کے وجہ سے ہی یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ زمین، آسمان، چاند، ستارے، ہر ایک ذرہ ذرہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو صرف اور صرف اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ تو آج ہم اگر یہ عید منائیں تو پیٹ میں درد کسی اور کو ہونے لگتا ہے۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو کہ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہم مناتے ہیں یہ کیوں مناتے ہیں۔